پاکستان کے نامور سینئر ماہر معیشت سابق مشیر بھی رہے ہیں وزارت خزانہ میں جناب ڈاکٹر اشفاق حسن خان کو بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ یہ ہم گزشتہ کئی ہفتوں سے آپ سے بات کر رہے ہیں IMF پروگرام کے حوالے سے، اور یہ تو قوم کو پچھلے مہینے بتایا گیا تھا انہی تاریخوں میں کہ 3-4 دن میں ہو جائے گا اسٹاف لیول ایگریمنٹ۔ ابھی پتہ نہیں پروگرام کب بحال ہوگا، ایگزیکٹو بورڈ سے میٹنگ کب ہوگی، اور ہمارا ہر روز اس سلسلے میں کڑی آزمائش سے گزر رہا ہے۔ ہماری امپورٹس پہ بدستور ایک طرح کا کرفیو نافذ ہے، جس کی وجہ سے صنعتیں بند ہو رہی ہیں، کارخانے بند ہو رہے ہیں، صنعتی پیداوار متاثر ہو رہی ہے، بے روزگاری ہو رہی ہے، اور دوسری جانب مہنگائی بڑی چلی جا رہی ہے۔ مگر IMF کا پروگرام ہے کہ آ کے نہیں دے رہا، اور اب ہمیں لگ یہ رہا ہے کہ شاید مزید 2 مہینے IMF پروگرام کی بحالی نہ ہو، تو کیسے گزارا ہوگا ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں، بڑا اچھا سوال ہے آپ کا۔ اس کو میں بہت پبلک کے زبان میں سمجھانے کی کوشش کروں گا اگزامپل کے ساتھ میں۔ دیکھیں، IMF جو ادارہ ہے وہ کام کس طریقے سے کرتا ہے، وہ کسی بھی ممبر ممالک کو جو مدد کرتا ہے تو بیسیکلی اس کی فائنانسنگ گیپ کو برج کرتا ہے وہ۔ تو یہ ان کا مین یہ ہے بیلنس آف پیمنٹ سپورٹ جسے کہتے ہیں، وہ پرووائڈ کرنا۔ لیکن جب کسی ممبر ملک کا بیلنس آف پیمنٹ گیپ اتنا زیادہ ہو جائے، یعنی کہ فائنانسنگ گیپ اتنا زیادہ ہو جائے، تو IMF تو ہمیں تقریباً $1.1 بلین دے گا 9th ریویو اگر مکمل ہو گیا، if everything is well۔ لیکن جیسا کہ آپ نے انٹروڈکشن میں کہا، 6 سے 7 بلین ڈالر اگر ہمیں 30 جون تک چاہیے اس فائنانسنگ اس گیپ کو فل کرنے کے لیے، تو IMF کا یہ کہنا ہے کہ ہم تو آپ کو 1.1 بلین ڈالر دے دیں گے، تو یہ باقی کہاں سے آپ پورا کریں گے؟ تو اب پاکستان نے جیسے کہا کہ جی ہمیں کنٹری A سے مل جائے گا، کنٹری B سے مل جائے گا، C سے مل جائے گا، اور یہاں سے ہمارا ڈیٹ ری اسٹرکچر ہو جائے گا، یہاں سے ہمیں کچھ اور پیسے مل جائیں گے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جن جن ممالک کا آپ نے نام لیا ہے ان سے ہمیں لکھوا کے دے دیں کہ وہ یہ کام کریں گے، کیونکہ جب تک کہ فائنانسنگ گیپ پورا نہیں ہوگا IMF کا بھی پروگرام آپ کے 9th ریویو مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ ان کا بیسک پرپس ہے بیلنس آف پیمنٹ سپورٹ، یعنی کہ جو آپ کی فائنانسنگ گیپ ہے وہ برج ہو رہی ہے کہ نہیں۔ پرابلم پاکستان کے ساتھ یہ ہو گیا ہے کہ تھوڑے وقتوں میں بہت زیادہ ضرورت ہے ہماری، اور IMF آپ کو $1 بلین دے گا، اس سے زیادہ تو نہیں دے سکتا قسط میں۔ تو اس لیے وہ چاہ رہا ہے کہ آپ کسی اپنے ڈاکٹر صاحب اس کے ساتھ ہی جو ہے مہنگائی آپ دیکھیں نا کہ آل ٹائم زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے۔ ہمارے ہاں صنعتی پیداوار تقریباً تھم گئی ہے کچھ صنعتوں کو چھوڑ کے، پھر بے روزگاری ہو رہی ہے، صنعتیں بند ہو رہی ہیں، صنعتی پیداوار کم ہو رہی ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ اس کا GDP پہ پورا اثر پڑے گا۔ تو یہ تو ہمارے لیے بالکل ایک گلا گھوٹنے والی کیفیت ہے، اور اب اس میں بھی ابھی ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ پروگرام پتہ نہیں IMF کا بورڈ مئی میں اپروو کرے گا، اگر ہم نے تمام ضروریات پوری کر لی نہ کر لی۔ تو میں تو صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آئندہ اس دن تک جب تک یہ پروگرام بحال نہیں ہو جاتا، حالانکہ اس کے بعد بھی راتوں رات قسمت تو نہیں بدل جائے گی، ہمارا گزارا کیسے ہوگا؟ دیکھیں، جیسے ابھی چل رہا ہے گزارا، جیسے آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں کہا کہ ہم نے امپورٹ پہ پابندی لگائی ہوئی ہے غیر اعلانیہ، بالکل ایسے ہی چلتا رہے گا، کیونکہ دیکھیں ہر مہینے کچھ آپ کے پاس پیسے بھی تو آ رہے ہیں نا، ایکسپورٹس کی پروسیڈ بھی آ رہی ہے، آپ کے پاس ریمیٹنس کی شکل میں بھی پیسے آ رہے ہیں، تو کم سے کم 4.5 سے 5 بلین ڈالر تو آپ کو مل رہا ہے ہر مہینے، اور آپ کے پاس تقریباً 4.3 بلین ڈالر کے ریزرو ابھی موجود ہے۔ تو جو پیسہ آ رہا ہے آپ اسی سے اپنی فائنینسنگ بھی تو کر رہے ہیں نا، ایکسپورٹ کے پروسیڈ سے اور ریمیٹنس کے پروسیڈ سے۔ آپ کی جو امپورٹ کی ریکوائرمنٹ ہے، اتنے پابندی لگانے کے باوجود بھی ہم جو خاص جو امپورٹ ہے پیٹرولیم پروڈکٹ سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں، ہم اس کے امپورٹ کے لیے پیسے تو دے رہے ہیں۔ تو اسی طریقے سے چلتا جائے گا، لیکن اس کے جو اثرات ہوں گے وہ ہے مہنگائی کی شکل میں، وہ ہے صنعتی پیداوار کی شکل میں، وہ آلریڈی کانٹریکٹ ہو گیا ہے اور کانٹریکٹ ہو جائے گا، کیونکہ آپ کی معیشت جو ہے کا پہیہ آلموسٹ رک گیا ہے۔ تو جب تک کہ معیشت کا پہیہ نہیں چلے گا تو یہ روزگار کے مواقع کہاں سے ملیں گے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ کتنی کنٹراڈکٹری پالیسی ہم چلا رہے ہیں۔ IMF کے منیجنگ ڈائریکٹر نے پاکستان کے بارے میں کہا
کہ پاکستان کو چاہیے کہ وہ امیروں پہ ٹیکس لگائے, ٹیکس کے بیس کو براڈن کرے, اور جو ریونیو آئے تو اس سے پھر آپ غریبوں کو ریلیف دیں. میں اس سے 200% اتفاق کرتا ہوں کہ پاکستان کو یہ کرنا چاہیے. لیکن وہ دوسری بات اس نے نہیں بتایا کہ جو ان کے اسٹاف نے آ کے 17% سے 20% انٹرسٹ ریٹ کو بڑھایا ہے اسٹیٹ بینک کا, اور اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ 2-3% اور بڑھیں گے. تو آپ یہ بتائیں کہ ایک طرف سے آپ ریونیو اکٹھا تو کر رہے ہیں ٹیکس کی براڈنگ سے, لیکن اس سے کہیں زیادہ آپ انٹرسٹ ریٹ کو بڑھا کر جو ہے وہ آپ انٹرسٹ پیمنٹ کو بڑھا رہے ہیں. مثال کے طور پہ ابھی 6 مہینے کے جو نمبر آئے ہیں غالباً 7 مہینے کا, تو آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارا جو ایف بی آر کا ریونیو ہے اس میں کوئی 17% گروتھ ہے, لیکن ہمارے انٹرسٹ پیمنٹ میں کتنا گروتھ ہے؟ 77%. تو آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ہم 77% ریونیو کو ہم بڑھائیں گے؟ یہ ممکن ہے اس معیشت کا جس کا پہیہ بالکل بیٹھ گیا ہے؟ تو یہ کنٹریڈکٹری پالیسیز ہیں, یہ ہمارے لوگوں کو ان کو بتانا چاہیے, IMF کے اسٹاف کو. یقیناً بہت بہت شکریہ ڈاکٹر اشفاق حسن خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.